استنجا کے سلسلے میں ائمہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل، یہ دونوں بزرگوں کے نزدیک 3 عدد واجب ہے، اور استنجا میں انقا یعنی مخرج کو خوب اچھی طرح صاف کرنا اور 3 ڈیلے سے صاف کرنا یہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک وہ تمام روایتیں دلیل ہیں جس میں 3 کا لفظ بیان کیا گیا ہے، 3 کا لفظ کہا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام مالک کے نزدیک انقا واجب ہے، تسلیس واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے۔ انقا واجب ہے، تسلیس واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے۔ ان کے لیے روایت کون سی ہے؟ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وطر کا لفظ استعمال فرمایا، من استجمر فلیوتر۔ آپ نے فرمایا جو بھی ڈیلا استعمال کرے گا اس کو وطر کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی اگر 3 میں صاف ہو گیا الحمدللہ، 3 میں صاف نہیں ہوا، 5 کی ضرورت پڑ رہی ہے 5 استعمال کر لو، نہیں بھئی 5 میں بھی نہیں ہوا 7 کی ضرورت پڑ رہی ہے 7 استعمال کر لو۔ بہرحال وطر کی عدد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو استعمال کر لیجئے، یہ فرمایا حضرت امام صاحب اور امام مالک، 2 بڑے امام، اور وہ 2 چھوٹے امام۔ چھوٹے امام کی رائے وہ ہیں، بڑے اماموں کی رائے یہ ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، تمہیں 3 واجب بولے نا، اگر 3 ڈیلے میں صاف نہیں ہوا تو کیا کریں؟ نہیں اسی 3 میں صاف کرو، ارے عجیب ہے بھئی، ایک 3 ٹیشو پیپر استعمال کیے، مثلا 1 استعمال کیے، 2 استعمال کیے، 3 استعمال کیے، صفائی نہیں ہوئی، کیا کرنا؟ بس آ جانا، ارے بھئی کچھ نہ کچھ صفائی کرنا نہیں کرنا۔ امام صاحب فرماتے ہیں آپ اگر 3 فرما دیے تو 3 کے بعد بھی صاف نہیں ہوئی تو کریں گے کیا؟ تب کوئی جواب نہیں، خاموش ہو گئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں 3 کو واجب مت قرار دو، گنجائش دے دو وطر کی عددوں کی۔ 3 میں اگر صفائی نہیں ہوئی آپ 4 5 بھی استعمال کر سکتے ہیں، 4 میں 5 میں صفائی نہیں ہوئی 6 7 بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ گنجائش دے دو۔ گنجائش دے دو گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، خواہ مخواہ ایک ہی پکڑ لے کر آپ بیٹھو مت، یہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو روایات ہیں ان روایات کو ہم لوگ یوں کہیں گے اگر 3 ہے، اب دیکھیے اچھا 3 سے کم، دیکھیے وہی روایت جو اس سے پہلے گزری اس میں 2 میں آپ نے استنجا کیا، 1 کو آپ نے پھینک دیا۔ ارے 2 ایک ہڈی لے کر گئے تھے جناب، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک جو گوبر لے کر گئے تھے وہ گوبر کو آپ نے پھینک دیا، آپ نے اسے استعمال نہیں فرمایا، پھینک دیا آپ نے، القا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ھذا رکس، ارے بھئی یہ تو نجاست ہے، نجاست سے صفائی کہاں ہوگی؟ تو پتہ چلا آپ نے 2 ہی میں صفائی حاصل کر لی۔ تو اگر کسی جگہ پر آپ کو 2 ہی ملے، تیسرا نہیں ملا تو 2 میں بھی صفائی کر لے سکتے، اس پہ کوئی حرج۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ جب استنجے کے معاملات سے تفصیلات سے آپ فارغ ہو گئے، وضو کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کیے۔ 22واں باب وضو کے سلسلے میں فرماتے ہیں الوضوء مرتن مرتن،
اس کے بعد کا باب ہے الوضوء مرتین مرتین. اس کے بعد کا باب ہے الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. آپ پانی کی قلت کے اعتبار سے آپ نے فرمایا اگر پانی کم ہو توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، ایک ایک بار آپ نے دھویا. الحمدللہ ذرا گنجائش بڑھ گئی تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، اور بھی ماشاءاللہ گنجائش بڑھی تو آپ نے تین تین مرتبہ دھویا. اس سے زیادہ کی آپ نے اجازت نہیں دی، اس سے زیادہ کو آپ نے اسراف قرار دیا. چنانچہ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کے سامنے آپ کا وضو نقل فرما رہے ہیں. برتن منگوایا، پانی بہایا آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں میں، 3 مرتبہ اس کو دھویا. پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ برتن میں داخل فرمایا، پانی نکالے، کلی کیا، ناک آپ نے جھاڑا، استنشاق کیا. پھر آپ نے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، دونوں ہاتھ مرفقین تک 3 مرتبہ دھوئے، سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، دونوں پیر 3 مرتبہ دھوئے کعبین تک. پھر کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، خود سرکار نے بھی یہ وضو کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا. تو حضرت عثمان نے بھی یہ عمل کر کے بتانے کے بعد یہ فرمایا جو شخص اس طرح کا وضو کرے گا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، فرمایا لا یحدث فیہما نفسہ، فرماتے ہیں وہ اپنے دل میں کوئی خلل پیدا نہیں کیا، کوئی وسوسہ پیدا نہیں کیا، یا دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لایا جس کے ذریعے سے اخلاص میں کمی آئے، اللہ کی طرف توجہ میں کمی آئے، اللہ کی طرف جو لو لگانے میں کمی آئے. جو دل لگا کر وہ پڑھ رہا تھا اللہ کی طرف، اس میں کمی آنے کی کوئی حرکت نہ کرے تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا، مغفرت کر دیا جائے گا. چنانچہ حضرت عثمان اگلی روایت میں وضو کیے. وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو ایک حدیث نہ بتاؤں؟ فرمایا اگر یہ آیت لولا آیتن ما حدثتکموہ، اگر وہ آیت نہ ہوتی. کون سی آیت؟ کتمان علم کی آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا. ان الذین، جس آیت کو ابو ہریرہ نے پڑھ کر سنایا تھا، میں آ کر بہت ساری باتیں تمہارے درمیان بیان ہی نہ کرتا. اگر یہ آیت میرے سامنے نہ ہوتی، اسی آیت کو حضرت عثمان اپنے ذہن میں رکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ما حدثتکموہ، میں ہرگز تمہیں وہ روایت بیان ہی نہ کرتا. یعنی روایتیں بیان کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے. میں نے سنا حضور کو یوں کہتے ہوئے کوئی بھی انسان بہترین وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی اگلی پچھلی تمام گناہ دونوں نمازوں کے درمیان جو کچھ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. یعنی الا غفر لہ ما بینہ و بین الصلاۃ، اپنے اور نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں اسے اللہ معاف کر دے گا. حتی یصلیہ، یہاں تک کہ وہ نماز ادا نہ کر لیں. حضرت عروہ فرماتے وہ آیت یہی آیت ہے جو آیت یہاں فرمایا گیا. حضرت ابو ہریرہ نے جو کہی وہی آیت ہے. جی ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر
ومن استجمر فلیوتر. یہی روایت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال بھی ہیں. فرمایا وضو میں ناک جھاڑنا، جب دونوں ہاتھ دھو لیے تو ناک کو استنثار کہتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک جھاڑنا، پانی ڈالنا پھر جھاڑنا، پانی ڈالنا پھر جھاڑنا. جو وضو کرے وہ ناک صاف کر لیا کرے، اور جو استجمار کرے یعنی ڈیلا لے تو وہ وطر کا خیال کر لیا کرے. تو امام صاحب فرماتے وطر آ کر 1 3 تھوڑی ہے، بس 5 بھی ہیں 7 بھی ہیں، یہ بھی تو وطر کہلائے جاتے ہیں. تو وطر کر لیا کرے کیا مطلب؟ عربی وطر کی تعداد کا خیال رکھ لیا کرے. تفصیلات گزر چکے ہیں. جی باب الاستجمار ذكرا وبه قال حدثنا عبد الله بن يونس قال اخبرنا مالك عن ابي زناد. یہ جو روایت اس وقت آگے جو باب الاستنجاء استجمار وطرن، اس میں بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے ابو ہریرہ نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے کوئی وضو کرے، قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء، اس کو چاہیے کہ ناک میں پانی رکھے، اور ثم لینتثر، پھر چاہیے کہ اس کو کہ ناک جھاڑا کرے. پھر اس کے بعد من استجمر فلیوتر، اگر کوئی ڈیلا استعمال کر رہا ہے استنجا میں تو وہ اسے 3 عددوں کا، 1 عدد 3 عدد 5 عدد 7 عدد، جس کو عدد اوتار کہا جاتا ہے، عدد وطر، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده، فرمایا اگر جب بھی کوئی نیند سے بیدار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ دھویا کرے قبل ان يدخلها في وضوئه. دیکھو یہاں واو کے اوپر زبر ہے. وضو کے پانی میں اپنے دونوں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو لیا کرے. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ سونے کی حالت میں اس کے ہاتھ کہاں کہاں رات گزارے. گرمی کا موسم ہوتا تھا تو گرمی میں جس وقت آدمی رات کو سوتا ہے تو خصوصاً ذرا کھجلی شروع ہو جاتی ہے بدن میں، اور جہاں پسینہ زیادہ جمع ہوا رہتا ہے وہاں زیادہ بے قراری ہوتی ہے. آپ نے اپنے اعتبار سے یہ بات کا احساس کے ساتھ آپ نے فرمایا ارے بھئی یہ تو صحابہ کرام کا معمول میں سے ہے کہ اس کے ہاتھ ادھر ادھر چلے جایا کرتے ہیں. تو اگر گندی جگہ پر ہاتھ چلے گئے اور اس نے صبح اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پورا وضو کا پانی گندا ہو جائے گا، اس لیے سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیا کرے. اب وہ جو دونوں ہاتھ دھونے کو حضرت احمد بن حنبل وغیرہ نے واجب قرار دیا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر یقین ہے کہ گندا ہوا ہو تو واجب ہے، اگر نہیں ہے تو مسنون ہے. مسنون اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا بے قرار 6-7 اپنے بے چین بے قرار ہو کر ہاتھ کہیں ایسی ویسی جگہ پر جانے کا عادی نہیں ہے تو ایسے انسان کو بھی دونوں ہاتھ دھونا مسنون ہے، چاہے گندگی لگی ہوئی نہ ہو. جی